آپ کو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ اس قسم کا قانون پاس کریں گے اگلے 15-20 دن میں یہ قانون کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا. جو بل آیا ہے راتوں رات، اس کے اوپر مجھے 2 آبجیکشنز ہیں. 2 آبجیکشنز یہ ہیں، ایک اس کی ٹائمنگ، کر ہی نہیں سکتے. سپریم کورٹ کی جو پاور ہیں جو آپ نے اپنے آئین میں دے دی ہیں اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہم آئینی امینڈمنٹ کریں. وی آر سپیریئر، اور یہ ایک فنڈامنٹل کور ہمارے آئین کا جو ہے وہ ہمیں یہ اجازت دیتا ہے. لیکن سر اس کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے ہماری، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو بھی بل ہمارے سامنے آئے، جو بھی قانون سازی کے لیے ہمارے سامنے رکھا جائے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کے لیے ایک پروسیس بنایا ہوا ہے، اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس کو اسٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد ہم جو بھی عوام قوم کے لیے سب سے بہتر ایک سلوشن ہے، ایک حل ہے، وہ ہم سامنے پیش کریں قانون کے ذریعے. اور اسی لیے ہمارے پروسیس اور رولز اور اس کے لیے ایک پروسیس بنایا ہوا ہے، اس پہ ڈیبیٹ کریں، اس کو اسٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد ہم جو بھی عوام قوم کے لیے سب سے بہتر ایک سلوشن ہے، ایک حل ہے، وہ ہم سامنے پیش کریں قانون کے ذریعے. اور اسی لیے ہمارے پروسیس اور رولز کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ آئے عوام کے سامنے، اور تھرو نیشنل اسمبلی اور تھرو سینٹ ڈائریکٹلی آئے، وہ جائے آپ کی کمیٹیز کے پاس، کمیٹیز میں آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ پیش کرتے ہیں. اور جب ہم حکومت میں تھے میں اس وقت بھی آبجیکٹ کرتا تھا جب یہ ایک پروسیس اپنایا جاتا تھا کہ بجائے اس کو کمیٹی میں بھیجنے کے کسی اہم معاملے کو، ادھر اس کو جلدی سے ہم ایک 15 منٹ میں فارغ کر دیتے تھے. اور اپوزیشن میں جب میں بیٹھتا تھا وہ یہی بات کرتے تھے، جو اب دوسری سائڈ میں ماشاءاللہ وہ یہی کہتے تھے کہ جناب یہ تو بہت غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ درست بات نہیں ہے. ہمارے جو ہمارا سارا ایک پروسیس ہے وہ ایک پارلیمنٹری پروسیس ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے، یہ پروسیس کوئی ہمیں تھرو کرنا چاہیے پارٹی لائن سے اوپر ہو کے. اب وہاں بیٹھ کے بہت سارے لوگ جو یہ کہتے تھے، مجھے امید ہے کہ آج کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کے بعد یہ کہیں گے کہ اس کو آپ کمیٹی کو ہی بھیجیں اس معاملے کو، تاکہ اس پہ ڈیبیٹ ہو. جناب کیوں میں کہتا ہوں کہ کمیٹی کے پاس بھیجیں؟ آرٹیکل 184(3) ایک آرٹیکل ہے ہمارے آئین کا. آرٹیکل 184(3) ایک بہت اہم آرٹیکل ہے کیونکہ اور یہ ان چینجڈ ہے پچھلے جب سے یہ آئین بنا. آرٹیکل 184(3) یہ کہتا ہے کہ جو اگر ایک میٹر آف پبلک امپورٹنس ہو، اور وہ میٹر آف پبلک امپورٹنس جو ہے وہ ایسا ہو جس میں فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کی بات بھی ہو، تو سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس کے اوپر آرڈرز دے سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں شاید کہ سپریم کورٹ شاید پارلیمنٹ کے خلاف ہے، پارلیمنٹ کا رائیول ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں کا ایک ہی کام ہے. پارلیمنٹ سوورن ہے، ہم قانون سازی کرتے ہیں، اور جو اس قانون کی تشریح ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کرتے ہیں. اور ہم دونوں ادارے جو ہیں ان کا ایک ہی فرض ہے، وہ یہ ہے کہ رول آف لا لوگوں تک پہنچا سکیں، جوڈیشل سسٹم کو ہم مضبوط کر سکیں. یہ جو بل آیا ہے راتوں رات، اس کے اوپر مجھے 2 آبجیکشنز ہیں. 2 آبجیکشنز یہ ہیں، ایک اس کی ٹائمنگ، میرٹس کی میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا، لیکن جو مجھے آبجیکشنز ہیں، ایک تو ٹائمنگ کی، کہ ایک کیس چل رہا ہے ہمارا جس پہ سپریم کورٹ سن رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، اور وہ آرٹیکل 184(3) ہی کی بحث ہے. اس میں الیکشن کا ایشو ریز ہوا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے 90 دن کے اندر کہ نہیں، اور اگر 90 دن میں آئین میں لکھا ہے تو کیا کسی ادارے کے پاس یہ اجازت ہے یا پرمیشن ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. یہ بڑے آئینی مسئلے چل رہے ہیں.
حکومت اپوز کر رہی ہے بڑی, وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیررزم ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں, اور اس لیے یہ ہمارے پاس 20 بلین روپیہ نہیں ہے دینے کے لیے الیکشنز کے لیے, اس لیے اس کو انڈیفینیٹلی آپ الیکشن ہی نہ کرائیں اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو چلاتے رہیں. یہ ساری بحث ہو رہی ہے, اور اس کی جو آبزرویشنز آ رہی تھیں عدالت کی طرف سے, جس کے اندر سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ آپ کو یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کے پاس یہ ایکسکیوز ہو کہ پیسے نہیں ہیں یا پرسنل نہیں ہے, کہاں لکھا ہے آئین میں کہ الیکشن ان ایکسکیوزز کے اوپر ڈیلے کیا جا سکتا ہے. تو اس سلسلے میں, اس مسئلے میں, اس کو دیکھتے ہوئے, ان آبزرویشنز کو دیکھتے ہوئے راتوں رات کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اور نیشنل اسمبلی کے پاس ایک بل پیش ہو جاتا ہے. یہ اتنا اہم بل ہے جس کے اندر, میں نے تو اخبار میں پڑھا ہے فرینکلی, اتنا امپورٹنٹ بل ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عدالت کی, سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اور جو پاورز ہیں ان کو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں, نمبر 1, اور نمبر 2 آپ ایک رائٹ آف اپیل کورٹ کے باہر فاروق نائک گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ اس قسم کا قانون پاس کریں گے, اگلے 15-20 دن میں یہ قانون کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا. آپ یہ دیکھیے سر کہ آرٹیکل, ہمارا اختیار, ایک پارلیمنٹ, ہمارا کام ہے قانون اور آئین کی بات کرنا اور اس کے مطابق چلنا. ہم جان بوجھ کے دیکھتے ہوئے کوئی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتے جو کہ آئین کے خلاف ہو. آپ اگر دیکھیے آرٹیکل 141 آف دا کانسٹیٹیوشن, آرٹیکل 141 آف دا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے جی؟ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ, مجلس شورا پارلیمنٹ may make law. دیکھیے آرٹیکل 141 آف دا کانسٹیٹیوشن, آرٹیکل 141 آف دا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے جی؟ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, پارلیمنٹ, مجلس شورا پارلیمنٹ may make laws including laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and a provincial assembly may make laws for the province or any part thereof. Subject to the constitution, article 142 کہتا ہے جناب چیئرمین, مجلس شورا پارلیمنٹ shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. My learned friends, honorable senators, جناب چیئرمین, یہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں جو کچھ ہے لکھا ہوا ہم اسی پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. اگر آپ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ دیکھیے, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ, اس کے اندر آئٹم 55 دیکھیں. آئٹم 55 کہتا ہے کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں کورٹس کے بارے میں سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. آپ قانون سازی کر ہی نہیں سکتے سپریم کورٹ کی جو پاور ہیں جو آپ نے اپنے آئین میں دے دی ہیں, اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہم آئینی امینڈمنٹ کریں. اب جناب یہ تو میں نے بتا دیا کہ ہمارے سامنے جو بل پیش ہوا ہے وہ آئین کے خلاف ہے. جان بوجھ کے میں تو ہسٹری میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا کہ میں ایسا قانون پاس کرا دوں ایز اے سینیٹر جو کہ مجھے پتا ہے کہ آئین کے تصادم ہے, جو کہ مجھے پتا ہے کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ, کہ یہ معاملہ, یہ جو بل آیا ہے جس میں اپیل کا پروویژن دی گئی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اپیل ہوگی, جو ایک جورسڈکشن چینج کر رہی ہے سپریم کورٹ کی, جس کا میں نے کہا کہ کوئی اختیار نہیں. یہ معاملہ آلریڈی ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گیا ہوا ہے, اور یہ گیا تھا ایز اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ.
یہاں ڈبیٹ ہوئی ہماری لا اینڈ جسٹس کمیٹی پہ، جس میں رضا ربانی صاحب بھی ہیں، لا منسٹر صاحب بھی اس کے حصہ ہیں، اور بہت سارے ایمیننٹ ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں اس کمیٹی کے حصہ ہیں، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی بھی اگر امینڈمنٹ ہم نے کرنی ہے آرٹیکل 184(3) کی بارے میں، اگر ہم نے اپیل دینی ہے کسی قسم کی، تو یہ صرف ہم آئین کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور ہم نے ایک آئینی ترمیم کر کے ان دا فارم آف کمیٹی میٹنگ سینٹ کے سامنے پیش کر دی ہوئی ہے۔ اب جبکہ ایک طرف سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی، آپ کی اپنی کمیٹی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آرٹیکل 184(3) میں صرف اور صرف ہم آئین کے ذریعے ترمیم کر سکتے ہیں، اسی چیز کو ہم کس طرح بیٹھے ہوئے ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ والی امینڈمنٹ ہم عام قانون کے ذریعے کر دیں۔ یہ ہے میٹرز ڈیبیٹ کرنے والے سر۔ اس کے بعد ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے، جس امینڈمنٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جتنے پرانے کیسز ہیں آرٹیکل 184(3) کے، ان کو دوبارہ سے لے آیا جائے، ان کو اپیلیٹ فورم کے پاس لے جایا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی ریٹروسپیکٹو تبدیلی، سر ذرا ٹائم کا میں بالکل کر رہا ہوں جی، میں صرف کنکلوڈ کرنے لگا ہوں سر۔ پکا؟ اب یہ سر جو آئین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ریٹروسپیکٹولی تبدیل کر دیں، اور اگر یہ کرنا ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ایک طرح سے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ جتنے کیسز ہیں آرٹیکل 184(3) کے، آپ اگر اس ترمیم کے ذریعے کھول دیتے ہیں ان کو دوبارہ سے کہ وہ سارے کے سارے اپیلیٹ کورٹ چلے جائیں، تو سپریم کورٹ کام نہیں کر سکتا سر۔ پھر سپریم کورٹ کے پاس اتنے لاکھوں کیسز آ جائیں گے کہ ہم جسٹس سسٹم کلاک کر دیں گے۔ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کس قسم کی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں آج؟ وی ہیو ٹو سر۔ لیکن سر مجھے اپنے، جہاں تک ہمارے اس سائڈ کے سینیٹرز بیٹھے ہیں مجھے تو ان پہ یقین ہے، لیکن مجھے ساتھ اپنے دوسرے سائڈ والے سینیٹرز پہ بھی یقین ہے۔ ان سب کو میں انڈیویجولی جانتا ہوں، دل میں، ان دیئر ہارٹس آف ہارٹ سر، ان کو پتہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، اور اس لیے ابھی مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کہیں گے، آئی ایم ہوپ فل کہ اٹھ کے یہ کہیں گے میرے ساتھ ہم آواز ہو کے کہ اس کو بھیجیں آپ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں، اس کو ہونے دیں فیصلہ، اس کو ڈیبیٹ کریں۔ آپ کو پتہ ہے جناب چیئرمین، آج کی اخباریں دیکھیں، جو پوری بارز ہیں، جو ہماری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، کوئی بات نہیں، دل بڑا کریں، سنیں، اچھی بات ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہیلدی ڈیبیٹ ہے۔ جو ہمارے پلیز آرڈر، پلیز، جو ہمارے ایون ہمارے جو وکلا ہیں اور وکلا کی تنظیمیں ہیں، وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کو بھی سننے کی ضرورت ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور جو لاہور ہائی کورٹ بار ہے، سب سے بڑی ہائی کورٹ بار ہے پاکستان کی، انہوں نے کل ریزولوشن پاس کی ہے کہ اس قسم کی امینڈمنٹ آئین کی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی سنیں۔ اسی طرح جو جوڈیشل کمیشن ہے، اس کو بھی سننے کی ضرورت ہے۔ سر یہ ایسا آرٹیکل ہے جو کہ پچھلے 50 سال سے یہ آرٹیکل اسی طرح ہے موجود جس طرح، اس میں ضرور ترمیم کریں، بہت کچھ امینڈمنٹس اچھی ہیں، کچھ امینڈمنٹس بہتر ہیں، لیکن کچھ امینڈمنٹس غیر آئینی ہیں، ان کا روٹ جو ہے وہ آئین کے ذریعے ہونا چاہیے۔ میرا یہ ریکویسٹ ہے آج سب سے کہ کائنڈلی اس کو بھیجیں آپ کمیٹی کے پاس، کمیٹی میں ہم اس کو دیکھیں گے، کھنگالیں گے، اور الٹیمیٹلی جو بھی بیسٹ ریزلٹ ہے، پارٹی لائن سے اوپر ہو کے جو بھی بیسٹ ریزلٹس ہے اس کو ہم آگے لے کے آئیں گے اور پھر عوام کو پیش کریں گے۔ میرے رائٹ سائڈ پہ باکس محسن صاحب چلے گئے، محسن صاحب آئے تھے، لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں جناب ڈاکٹر اسماعیل بریدی صاحب، فارمر سینیٹر، ویلکم ٹو دا ہاؤس جی۔ آنریبل